بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 130۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاة الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ ترجمہ: اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، سناتے تھے تمہیں ہماری آیتیں اور ڈراتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے؟ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، اور دھوکے میں مبتلا کیا تھا انہیں دنیوی زندگی نے، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ کفر کرتے رہے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 130 کی تفسیر۔ قیامت کا دن بہت طویل ہوگا اور اس میں مختلف حالات پیش آئیں گے۔ جب کفار مومنین کے انعام و اکرام اور عزت و منزلت دیکھیں گے تو اپنے کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے، اور اس خیال سے کہ شاید مکر جانے سے کچھ کام بنے، یہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ اس وقت ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور ان کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہی دیں گے۔ اسی کی نسبت اس آیت میں ارشاد ہوا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ خزائن العرفان۔ سورہ انعام آیت نمبر 131۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، اس حال میں کہ ان کے باشندے بے خبر ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 131 کی تفسیر۔ جب کوئی بستی گمراہ ہو جاتی ہے اور فسق و فجور میں منہمک ہو جاتی ہے تو اچانک اس پر عذاب نازل نہیں کیا جاتا، بلکہ سنت الہی یہ ہے، پہلے ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے بھیجے جاتے ہیں جو ان کو سمجھاتے ہیں اور اس گمراہی اور بدکاری سے بعد آ جانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ گمراہی اور کجروی پر بضد رہیں تو عذاب نازل ہوتا ہے جو انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 132۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 133۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ ترجمہ: اور آپ کا پروردگار غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر چاہے تو لے جائے تباہ کر دے تمہیں اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد جسے چاہے، جیسے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 133 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ شاید کوئی کم فہم اس غلطی میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی طرف اتنی کوشش سے بلا رہا ہے، رسول بھیجے جا رہے ہیں، کتابیں نازل کی جا رہی ہیں، معجزات کا سلسلہ جاری ہے، تو شاید اس کی کبریائی کا دار و مدار اور اس کی خدائی اور بادشاہی کا انحصار ہم پر ہے۔ اگر ہم نے اسے اپنا رب تسلیم کر لیا تو اس کی خدائی قائم رہے گی، اور اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی عظمت و کبریائی میں فرق آ جائے گا۔ چنانچہ اس کا ازالہ کر دیا کہ وہ غنی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ہاں، اس کی رحمت بے پایاں اور اس کی شفقت بے نہایت ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ تمہیں ہلاکت کے گھڑے سے بچایا جائے، اور تم میں جو صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کے لیے ایسی شریعت عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان اپنا اصلی مقام پہچان سکے۔ سورہ انعام آیت نمبر 133 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد جسے چاہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا ڈالے اور تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اور جس طرح تمہارے باپ دادا کے یہاں سے
رخصت ہونے کے بعد تمہیں ان کا قائم مقام کر دیا، اور دنیا کے سارے کاروبار جوں کہ توں چلتے رہے، اسی طرح وہ قادر مطلق تمہارا جانشین کسی اور قوم کو بنا دے گا، اور دنیا کی رونق میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 134۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ ترجمہ: بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور آنے والا ہے، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ سورہ انعام آیت نمبر 134 کی تفسیر، یعنی قیامت آ کر رہے گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 135۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اے میری قوم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں اپنا کام کرنے والا ہوں، تو تم جان لوگے کہ کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام اس دنیا کے گھر کا، بے شک فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے۔ سورہ انعام آیت نمبر 135 کی تفسیر، آپ فرمائیے اے کفار، اگر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے اور اپنے شرک و کفر سے چمٹے رہنے پر بضد ہو تو تمہاری مرضی، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا، اور موت کے تلخ گھونٹ سے جب تمہارا یہ خمار اترے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کی دنیوی زندگی کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا اور کس کا برا۔ عاقبۃ الدار کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ تقدیر کلام یوں ہے: العاقبۃ الحسنى التي خلق اللہ تعالی هذه الدار لها کشاف، اور لفظ دار سے مراد دار دنیا ہے، نہ کہ دار آخرت۔ سورہ انعام آیت نمبر 136۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا فرماتا ہے فصلوں اور مویشیوں سے مقررہ حصہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، تو وہ حصہ جو ہو ان کے شریکوں کے لیے تو وہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، اور جو حصہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کو، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 136 کی تفسیر، یہاں مشرکین عرب کی حماقت اور جہالت کا ایک اور بیان ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ کھیت جن کو اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے اور وہ مویشی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر نکالتے اور اسے غریبوں، مسکینوں اور مہمانوں کے لیے خرچ کرتے، اور کچھ بتوں کے نام کا حصہ نکالتے تھے اور اسے ان کے پجاریوں پر صرف کرتے تھے۔ یہ بھی کچھ کم حماقت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حصے کی طرح جو ہر چیز کا خالق ہے ان بے جان بتوں کا بھی حصہ نکالا جائے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر حماقت یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حصے کا پھل زیادہ ہوتا یا جانور موٹا تازہ ہوتا تو اسے بتوں کے نام منتقل کر دیتے، اور اگر بتوں کا حصہ اچھا ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ کے نام منتقل نہ کرتے۔ ساء ما یحکمون سے یہ بتایا ہے کہ ان کی جہالت اور حماقت کا کیا ٹھکانہ کہ جو مالک اور خالق ہے اس کے حصے میں تو آئے ردی چیز، اور جن کا کوئی عمل دخل نہیں ان کو ملے عمدہ اور بہترین چیز، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نادانی ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 137۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبَسُوا۔ سورہ انعام آیت نمبر 137۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور یوں ہی خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے
اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ہلاک کر دیں انہیں اور مشتبہ کر دیں ان پر ان کا دین، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ایسا نہ کرتے، تو چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 137 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین جن و انس ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے تھے، اور ایسے قبیح افعال اور جاہلانہ اعمال کے مرتکب ہوتے تھے جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، اور جن کی قباحت میں ادنا درجے کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ خزائن العرفان، حضرت صدر الافاضل۔ سورہ انعام آیت نمبر 137 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ایسا نہ کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار اور ارادے سے حق کو قبول کرے یا اسے رد کرے، اسے مجبور محض بنا کر انسانیت کی مسند رفیع سے جمادات کی پستی میں پھینک نہ دیا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 138۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ۔ اور بولے یہ مویشی اور کھیتی رکی ہوئی ہے، کوئی نہیں کھا سکتا انہیں سوائے اس کے جسے ہم چاہیں۔ یہ بات اپنے گمان سے کہتے ہیں، اور بعض مویشی ہیں حرام ہیں جن کی پشتیں سواری کے لیے، اور بعض مویشی ہیں کہ نہیں ذکر کرتے نام خدا ان کی ذبح پر، اور یہ سب محض افطرا ہے اللہ پر۔ ان قریب سزا دے گا انہیں جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 138 کی تفسیر۔ مشرکین اپنی طرف سے باتیں گھڑتے اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے، اور ان من گھڑت باتوں پر عمل اس طرح کرتے جیسے یہ کوئی بڑا کار ثواب ہو۔ مثلا وہ کہتے کہ یہ حصہ جو بتوں کے لیے مخصوص ہے اس کا عام استعمال حرام ہے، اسے صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جسے ہم اجازت دیں۔ مثلا یہ کہ بت خانے کے پجاری یا مرد ہی اسے کھا سکتے ہیں، اوروں پر اس کا کھانا حرام ہے۔ اور جو جانور انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھے تھے ان پر سوار ہونے کو حرام سمجھتے، اور جن جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا جائز نہ سمجھتے، اور ان من گھڑت خرافات کے متعلق دعویٰ یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 139۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ۔ اور بولے جو ان مویشیوں کے شکموں میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کے لیے ہے اور حرام ہے ہماری بیویوں پر، اور اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر وہ سب مرد و زن اس میں حصہ دار ہیں۔ اللہ جلدی بدلہ دے گا انہیں ان کے اس بیان کا، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 139 کی تفسیر۔ کفار کی من جملہ جہالتوں میں سے ایک مروجہ جہالت یہ بھی تھی کہ بعض جانوروں صائبہ اور بحیرہ کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے پیٹ میں دودھ یا بچہ جو کچھ ہے اس کا استعمال مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام، اور اگر اسی جانور کے شکم سے مردہ بچہ پیدا ہو تو وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب انہیں ان خرافات کی سزا دی جائے گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 140۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ ترجمہ۔ یقیناً نقصان اٹھایا جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت سے بغیر جانے، اور حرام کر دیا جو رزق دیا تھا انہیں اللہ نے،
بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ پر، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ سورہ انعام آیت نمبر 140 کی تفسیر۔ اس آیت سے صاف واضح ہو گیا کہ اپنے وہم و گمان سے قانون بنانا اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھنا انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ یہاں پر 8ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 8ویں پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔